ذوق یقین، میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم یو کا پریویس ایئر کویشچن پیپر کریں گے ایم اے عربک کے لیے 2020-21 کا جو سیشن تھا، اور اس کے بعد ہم ایک پیپر اور بھی کریں گے 2019 اور 20 کا، تاکہ 3 سیشن ایٹ لیسٹ کم سے کم ہم حل کر لیں۔ اس کے بعد ہم جینو کا کریں گے، پھر ہم جامعہ کا بھی کریں گے، تاکہ اگر ہم ایک یونیورسٹی کے علاوہ دوسری یونیورسٹیوں کی بھی تیاری کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں ایگزام کو اچھی طریقے سے اٹینڈ کرنے میں اور اس کو صحیح طریقے سے کرنے میں آسانی ہو سکے، کہ ایسا نہیں صرف ایگزام میں آپ جائیں اور بیٹھ جائیں اور پھر آپ کے ہال میں کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، کون سے کلر کی دیوار ہے، یہ سب آپ گنتے بیٹھیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہم تینوں چاروں یونیورسٹیوں کا جو ایم اے کا پریویس ایئر کویشچن پیپر ہے وہ سب ہم سولو کروائیں گے وتھ ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ، تاکہ آپ اگر ایک بھی یونیورسٹی کا بھریں تو کوئی بات نہیں، بٹ اگر کئی لوگوں نے 2-3 یونیورسٹیوں کا بھرتے ہیں، اور بھرنا بھی چاہیے، ہمیشہ آپشن لے کے زندگی میں چلنا چاہیے کہ کہیں نہیں تو کہیں نہ ہو جائے، آپ کا ایئر خراب نہ ہو۔ تو ہم ساری یونیورسٹیوں کا کرائیں گے۔ جینو کا ہم 2 سال کا کرا چکے ہیں، وہ آلریڈی ہمارے چینل پہ موجود ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ ایم یو کا ہم نے نہیں کرایا تھا، ہم نے 1 سال کا کرا دیا ہے 2 پارٹ میں کر کے، پارٹ 1 پارٹ 2 فل ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ پرووائڈ کیا ہوا ہے میرے چینل پہ، وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم جامعہ اور جینو کا بھی کریں گے، جو اس سال کا باقی رہ گیا تھا اس کے بارے میں بھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے آج کی کلاس۔ تو یہ ہمارے سامنے ایم یو کا 2020-21 سیشن آپ خود یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے 2020-21 سیشن کا یہ ہے ایم اے عربک انٹرنس ایگزام۔ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 آپ کو پتہ ہے ڈسکرپٹیو ہوتا ہے، لکھنا پڑتا ہے اس کو۔ سبجیکٹیو ہوتا ہے 70 نمبر کا یہ کویشچن ہوتا ہے، 70 کویشچن ہوتے ہیں 70 نمبر کا، اس میں سے 6 کویشچن ہوتے ہیں 5-5 نمبر کے، تو وہ 30 نمبر کا ہو جاتا ہے، اور 100 نمبر کا پورا ٹوٹل آپ کا یہ پیپر ہوا کرتا ہے۔ تو اس کو ہم اچھی طریقے سے ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ کرنے والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم آپ کو تمام چیزیں بالکل ہی اچھی طریقے سے بتائیں گے ایک ایک کر کے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے، کہ سب سے پہلے کویشچن ہمارے سامنے ہے ما اسم الدولہ العربیہ الاکبر مساحۃ، کہ جو کہ 22 آفیشیل کنٹریز ہیں، جس کی آفیشیل لینگویج عربک ہے۔ عربک جو بولی جاتی ہے وہ 22 کنٹریز میں بولی جاتی ہے۔ تو اس 22 کنٹری کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سے کون سی ایسی کنٹری ہے جو کہ مساحت کے اعتبار سے، جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں اگر ہم دیکھا جائے تو یو پی ہے وہ بڑا ہے، راجستھان ہے وہ بھی بڑا ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جنرل نالج کا بھی کویشچن ہے، کہ یو پی کس حساب سے بڑا ہے اور راجستھان کس حساب سے بڑا ہے۔ تو اگر آپ اس میں غور خوض کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یو پی جو ہے وہ پاپولیشن کے اعتبار سے بڑا ہے، اور جو راجستھان ہے وہ مساحت کے اعتبار سے بڑا ہے، خطے کے اعتبار سے جغرافیکل لوکیشن اس کا جو ہے اور اس کا جو ایریا ہے وہ زیادہ ہے، اور یو پی کی پاپولیشن زیادہ ہے، تو اس طریقے سے فرق ہے۔ تو میں اس طریقے سے آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں۔ تو اکبر مساحت کے اعتبار سے جو سب سے بڑا ہے 22 کنٹریز میں، وہ آپ کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے، وہ ہے جزائر۔ تو سب سے پہلے جو آپشن ہوگا وہ جزائر ہے۔ سعودیہ جو ہے یہ غلط ہے، دور دور تک اس کا نام بھی نہیں آتا ہے۔ سوریہ بھی غلط ہے۔ مصر میں آپ تھوڑا سا جا سکتے ہیں، کیونکہ مصر جو ہے وہ بڑا ہے کس اعتبار سے؟ عدد السکان کے اعتبار سے مصر بڑا ہے، یعنی پاپولیشن کے اعتبار سے مصر سب سے بڑی کنٹری ہے عرب دنیا کی۔ 22 کنٹریز میں جس میں عربک بولی جاتی ہے، اس میں جو مصر ہے سب سے بڑی کنٹری ہے پاپولیشن کے اعتبار سے، عدد السکان، اور مساحت کے اعتبار سے جو سب سے بڑی کنٹری ہے وہ جزائر ہے۔ تو اب اس دونوں کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ جزائر جو ہو جائے گا وہ آپ کا ہو جائے گا مساحت کے اعتبار سے، اور مصر جو ہو جائے گا وہ پاپولیشن کے عدد السکان کے اعتبار سے۔ تو ان دونوں میں آپ تفریق اچھے سے کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی بار اسی کویشچن کو گھمائے تو آپ گھما کے پھر مصر کو لگا دیں۔ مصر کے کس اعتبار سے بڑا ہے اور جزائر کس اعتبار سے بڑا ہے، دونوں آپ کو میں نے اس ایگزامپل سے بھی سمجھا دیا ہے۔ بیسیکلی مساحہ بولتے ہیں ایریا کو، اسکوائر لینڈ۔ تو جو اس حساب سے ہے جزائر ہو جائے گا مساحہ کے اعتبار سے، اور عدد السکان پاپولیشن کے اعتبار سے مصر ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو 2 چیزیں یہیں پر اور بھی بتا دیتا ہوں، کہ اصغر دولہ عربیہ من حیث المساحہ، مساحت کے اعتبار سے سب سے چھوٹی کنٹری کون سی وہ بھی جاننا ضروری ہے، تو وہ ہے بحرین۔ بحرین سب سے چھوٹی کنٹری ہے مساحہ کے اعتبار سے، ایریا کے اعتبار سے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اصغر دولہ عربیہ من حیث عدد السکان،
عدد السکان یعنی پاپولیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے چھوٹی کنٹری کون ہے؟ وہ جزر القمر ہے۔ جزر القمر یہ سب سے چھوٹی کنٹری مانی جاتی ہے پاپولیشن کے اعتبار سے۔ تو ہم اس طریقے سے یہاں پر ایک بنائیں گے چارٹ، اور اس کو ہم اس طریقے سے رکھیں گے تاکہ ہمارے لیے بالکل ایزی ہو جائے۔ تو ہم کچھ ایسے کریں گے کہ ادھر رکھ دیں گے ہم ایک طریقے سے، ایک کھانا ادھر، دوسرا کھانا ادھر، ایک کھانا ادھر، ایک کھانا ادھر اور ایک کھانا ادھر بنائیں گے، 4 کھانے ہو جائیں گے۔ اب ہم سب سے پہلے رکھیں گے مساحت کے اعتبار سے، پہلے رکھیں گے مساحت کے اعتبار سے سب سے نمبر پہ رکھیں گے بڑا کون سا ہے؟ جزائر ہو جائے گا۔ اس کے بعد رکھیں گے چھوٹا دوسرے نمبر پہ، چھوٹا کون سا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا بحرین چھوٹا ہو جائے گا۔ پھر اب ایسے ہم یہاں پر اس کو ہٹا دیں گے، اس کو ہم رکھیں گے عدد السکان مطلب پاپولیشن کے، اس کو ہم پورا کاٹ دیتے ہیں۔ ہم پھر سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ یہ ایک رہا کھانا، اس میں ہم نے 2 کھانے بنائے، ادھر 2 کھانے بنائے۔ اب اس پہ ہم نے لکھ دیا عدد السکان پاپولیشن، سمجھ لیجئے۔ سب سے بڑا کون سا ہو جائے گا؟ مصر ہو جائے گا۔ سب سے چھوٹا کون سا ہو جائے گا؟ جزر القمر۔ تو اس طریقے سے آپ بالکل غور کے ساتھ اور بالکل اچھی طریقے سے حل کریں گے تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے یاد ہوگا۔ اب یہیں پر میں 2-3 چیز ایڈ کر دیتا ہوں۔ آپ کو ہر جو 22 کنٹریز ہیں اس میں آپ کو ہر کنٹری کی کیپٹل، العاصمہ جس کو بولتے ہیں عربی میں، عاصمہ یعنی راجدھانی یاد ہونی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو 3-4 کنٹری کا ویسے ہی یاد کرا دوں گا۔ جیسے جزائر کی جو راجدھانی وہ جزائر ہے، کویت کی راجدھانی کویت ہے، تونس کی راجدھانی تونس ہے، جیبوتی کی راجدھانی جیبوتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا بہت ہی جلدی۔ میں انشاءاللہ 10 یونٹ جب پڑھاؤں گا، میں اس سے پہلے بڑھا چکا ہوں، میں نے بہت اس کو ایزی سے ایزی بنایا ہے۔ میں نے 10 یونٹ سے ریلیٹڈ فری میں کئی ساری ویڈیو بنائی ہیں، میں نے ٹیلی گرام گروپ وغیرہ میں شیئر کیا تھا، وہاں سے جا کر آپ دیکھ لیں۔ دوبارہ پھر انشاءاللہ میں اس کو پڑھاؤں گا اور اس کو ایزی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سعودیہ کی آپ کو پتہ ہے ریاض ہے، مصر کی آپ کو پتہ ہے قاہرہ ہے، اور آپ کو یو ای کی پتہ ہے کیونکہ میچ وغیرہ آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہوگا۔ اگر اس کا نہیں پتہ ہے تو پھر تو بیکار، آپ میچ مت دیکھیے۔ یو ای کی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ابوظہبی ہے، سوریہ کا دمشق ہے۔ تو اس میں سے کوئی چیز بچا نہیں، جزائر کا جزائر ہو گیا، مصر کا قاہرہ ہو گیا، اور سعودیہ کا ریاض ہو گیا، سوریہ کا دمشق ہو گیا، اور 2-3 میں نے ایڈیشنل بھی بتا دیا۔ اب میرے خیال سے یہ انف ہے، چلتے ہیں اگلے کویشچن پر۔ یطلق احد الالقاب الآتیہ علی حافظ ابراہیم، حافظ ابراہیم کو اس میں سے کون سا لقب دیا گیا ہے، کون سا لقب ان پر اطلاق کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ شاعر الشعب ہو جائے گا، شاعر الشعب۔ یہ والا کویشچن صحیح ہے، شاعر الشعب والا۔ ان کو شاعر النیل والشعب کہا جاتا تھا حافظ ابراہیم کو۔ اور حافظ ابراہیم کا جو قصیدہ ہے اللغة العربیہ، جس میں پہلا مطلع ہے رجعت لنفسی فاتهمت حصاتی ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی غمونی بعقم فی الشباب ولیتنی اقمت فلم اجزا لقول عداتی، یہ بہت مشہور ہے، یہ ہر بار پوچھا جاتا ہے۔ تو حافظ ابراہیم ماڈرن زمانے کے شاعر ہیں۔ شوقی اور حافظ ابراہیم ہم عصر ہیں، اور شوقی یہ چاہتے تھے کہ پہلے ان کا انتقال ہو تو حافظ ابراہیم ان کا مرثیہ کہیں، لیکن حافظ ابراہیم کا پہلے انتقال ہو گیا تو شوقی نے ان کا مرثیہ کہا اور اس بات پر افسوس بھی کیا۔ تو 1932 ایک ایسا سن ہے جس میں دونوں شاعروں کی وفات ہوتی ہے ایک ہی سن کے اندر، تو اس کو یاد کر لیں۔ تو حافظ ابراہیم کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ماڈرن زمانے کے شاعر ہیں، مصر کے ہیں۔ یہ دریائے نیل میں کشتی میں پیدا ہوئے تھے کیونکہ ان کے ابو انجینئر تھے کشتی کے اندر۔ یہ بھی کویشچن بار بار پوچھا گیا ہے کہ کون پیدا ہوئے تھے؟ ہاں، فی سفینۃ، دریائے نیل پر، تجری علی النیل، کہ جو نیل پر چلتی تھی، دوڑتی تھی، اعلیٰ سفینۃ تجری علی النیل، جو دریا نیل پر دوڑتی تھی، اس کشتی میں پیدا ہوئے۔ کون تھے وہ؟ تو حافظ ابراہیم ہیں جو کشتی میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ان کے ابو ابراہیم فہمی وہ انجینئر تھے اور کشتی میں وہ رہا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ کشتی میں پیدا ہوئے۔ تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی۔ کچھ موٹی موٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ تھوڑا سا آپ کو پریشان کر سکتی ہیں، یا آپ کو اوپر سے اتنا نالج ہونا چاہیے اس کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ان کے بارے میں اگر ہم غور سے پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم کو ملیں گی، جیسے انہوں نے کتاب لکھا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے سیکھنے کی، فرانسیسی زبان سیکھنے کی کوشش کی تھی، ولم یتقنھا، لیکن یہ مطلب ان کو اتقان نہیں ہوا تھا، ایکوریسی اس میں نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کتاب کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا نام ہے البؤسا۔ البؤسا جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے جو وکتور ہوگو کا تھا، جس کو وکتور ہیجو بولتے ہیں۔
لیکن وہ بہت اچھی طریقے سے نہیں کر سکا، انہوں نے روح کو کیسے کیسے محفوظ رکھا۔ اس کے علاوہ لیالی سطح ہے، نقد اجتماعی میں ہے۔ اس کے علاوہ فی التربیۃ الاولیہ ہے، جو فرانسیسی سے اس کو عربی آیا گیا ہے، فرانسیسی زبان سے۔ اسی طریقے سے موجز فی علم الاقتصاد، جو کہ خلیل مطران کے ساتھ مل کر انہوں نے لکھا تھا۔ تو یہ حافظ ابراہیم کے بارے میں ایک موٹی موٹی چیز تو جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ شاعر النیل، شاعر الشعب کے لقب سے یہ جانے جاتے ہیں۔ احمد شوقی کے یہ دوست تھے، ان کے ہم عصر تھے۔ 1872 میں پیدا ہوئے، 1932 میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد حافظ ابراہیم۔ تو یہ کویشچن ڈن ہو گیا، اس کا جواب میں نے بتا دیا، شاعر الشعب اور شاعر النیل۔ یہاں پہ کسی نے لکھ دیا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا کویشچن عاصمۃ السعودیہ، اگر یہ نہیں لگا پائے تو پھر لعنت ہے، کیونکہ اگر 2-3 کنٹری ایسے ہیں، خیر مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے ایز اے ٹیچر، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ تو بہت ایزی کویشچن ہو گیا۔ اگر اب یہ بھی نہیں لگا سکیں گے تو پھر تو بیکار ہے۔ یہ ریاض ہے، آپ کو پتہ ہوگا یہ ریاض ہے۔ میں اس سے پہلے بھی اوپر والے کویشچن میں بتایا تھا، تو یہ میں نے بتا دیا تھا کہ سعودیہ کی جو راجدھانی ہے ریاض ہے۔ اب اس سے سوچئے کہ جس لیول سے ہم آپ کو کویشچن پیپر حل کروا رہے ہیں، خود آپ کا کتنا فائدہ ہو، اور ہم نے ایک پیپر کو لے کر، ایک کویشچن کو لے کے جو ڈسکس کیا ہے، اس سے ملتا جلتا دوسرا کویشچن آئے گا تو آپ خود بخود حل کر لے جاؤ گے۔ تو سعودیہ کی جو راجدھانی ہے وہ ریاض ہے، باقی جو سب ہیں وہ سب شہر ہیں، آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو مشہور کنٹری ہیں، شہر ہیں، وہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ وہ جو مشہور شہر ہے وہ کس کنٹری میں آتا ہے، ورنہ پھر آپ کو دقت ہو سکتی ہے۔ پوچھ لیا کہ فسطاط کہاں ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، یہ مصر کے اندر آتا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ کنٹری ہیں جو اس کی فیمس سٹیز ہیں، اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ تو سعودیہ کی راجدھانی ریاض ہے۔ خیر سوری معاف کیجیے گا، برا لگا ہوگا تو، لیکن یہ ایزی کویشچن ہے۔ اب ابو ظبی جس کو ابو ظبی بولتے ہیں انگلش میں، ابو ظبی جو ہے وہ الامارات العربیہ المتحدہ، اس کی راجدھانی ہے۔ تو یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب آپ ایم اے کے لیول تک پہنچ گئے ہیں، ماسٹر بننے والے ہیں، اور یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں جانیں گے تو افسوس کی بات ہے۔ خیر، من ہوا مؤلف کتاب الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ، اس کتاب کا مؤلف کون ہے؟ الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ۔ تو سب سے پہلے اس کا جواب جان لیجئے کہ اس کا جو جواب ہوگا، شاید کہ آپ نے اس کو حل کیا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ ہے ابو ریحان البیرونی، یعنی جو صرف بیرونی لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہ والا صحیح ہے، ابو ریحان البیرونی، یعنی بی نمبر آپشن اس کا صحیح ہوئے۔ تو الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ یہ ہے ابو ریحان البیرونی کی، اور اس کتاب میں بہت سارے طرائف ہیں، بہت سارے عادات ہیں، بہت سارے تقلید جو اس زمانے کے تھے، اس میں انہوں نے جمع کیا ہے، اور مؤرخ نے اس میں بہت سارے اہم موضوعات کو جو کہ امتوں کی تاریخ کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو بہت سارے فصل میں اس کو تقسیم کیا ہے، جیسے کہ لکھا انہوں نے فصول فی ماہیت الیوم بلیلتہ ومجموعہما وابتدائہما وفی ماہیت ما یرکب منہا من الشہور والعوام عند الامم القدیمہ المختلفہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کئی حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اسماء الکواکب ہیں، والاعیاد ہے، والمتنبئین ہیں عند امم مختلفہ، والقاب ملوک الامم ہے۔ تو مختلف، اب آپ نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ، گزرے ہوئے زمانوں کے بارے میں اس میں باتیں کی گئی ہیں، بہت سارے بازاروں کے نام ہیں، اسواق العرب جو ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ من ہوا قائل للقصیدہ نہج البردہ، اگلا کویشچن ہے 5 نمبر، نہج البردہ قصیدہ کس نے کہا ہے؟ نہج البردہ۔ اب اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا یہاں پہ کنفیوژن ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کنفیوژن ہو جائے، لیکن آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہج البردہ جو قصیدہ ہے وہ احمد شوقی کا ہے، اور ایک صرف جو قصیدہ بردہ ہے یا قصیدہ بانت سعاد جس کو کہتے ہیں، وہ کعب بن زہیر کا ہے، یہ مت بھولیے گا ضرور۔ اگر یہ بھول جائیں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ دقت ہو سکتی ہے، کیونکہ قصیدہ بردہ بہت زیادہ مشہور ہے اور ہر بار کویشچن میں یہ پوچھا جاتا رہا ہے۔ تو یہ جو نہج البردہ ہے وہ قصیدہ ہے احمد شوقی کا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے قصیدہ بردہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اسی کی وزن پر بہت سارے قصیدے کہے گئے ہیں۔ تو قصیدہ البردہ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب ان کے بھائی بجیر جو زہیر بن ابی سلمہ کے دونوں لڑکے تھے اسلام لے آئے، تو انہوں نے اپنے بھائی کی سرزنش کی اور اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کر ڈالی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون حدر کر دیا، کعب بن زہیر کا۔ پھر وہ تمام قبیلوں میں ادھر سے ادھر بھاگتے رہے، کسی قبیلے والوں نے انہیں پناہ نہیں دیا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر، جس کو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بہت اچھی طریقے سے ذکر کیا ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندے نواز میں، تو انہیں واقعی کہیں پناہ نہیں ملی۔ آخر کار وہ حضرت ابوبکر کو وسیلہ بناتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک بہت شاندار مدحیہ قصیدہ کہتے ہیں، اور اس کا نام رکھتے ہیں بردہ۔ کیوں بردہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ قصیدہ بانت سعاد کر کے شروع کرتے ہیں، اور جب اس شعر پر پہنچتے ہیں ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو اٹھا کر ان کے کندھے پر ڈال دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے قصیدہ بردہ، اور اسی وجہ سے یہ قصیدہ بردہ فیمس ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں انہوں نے کہا تھا بانت سعاد فقلب الیوم مطبول متیم اثرھا لم یفد مقبول، لیکن جب اس لفظ پر پہنچتے ہیں، اس مطلع پر ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چادر ان کے کندھے پر ڈال دیتے، اس وجہ سے اس کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ یہ انہی کی اہل خانہ میں تھا، یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید لیا تھا، اور پھر یہ جو خلافت عثمانیہ ہے وہاں تک ایک کے بعد دوسرے خلیفہ تک یہ منتقل ہوتا گیا وراثت کے طور پر، جو یہ چادر تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اب یہ جو قصیدہ بردہ ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو اچھی طریقے سے بتا دیا ہے، اب اور تھوڑا سا بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار جس کو میں پڑھا دوں، اگر دوبارہ اس میں سے کوئی کویشچن آئے تو آپ بنداس اور بلا کسی تکلیف کے اور بلا کسی دماغ لگائے ہوئے بالکل آسانی سے آپ اس کو ایزلی لگا سکیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بانت سعاد یا قصیدہ بردہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں کہا گیا ہے، 9 ہجری میں کہا گیا ہے، 9 ہجری جان لیجئے، اور یہ لامیہ قصیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں لام آتا ہے، ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول۔ 58 اشعار ہیں، 58 اشعار ہیں اس میں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، میں ایک ایک پوائنٹ کر کے لکھتا ہوں۔ 9 ہجری ہے، 9 ہجری میں انہوں نے کہا ہے، 9 ہجری لامیہ قصیدہ ہے، 58 اشعار ہیں، اور بحر بسیط میں ہے۔ بانت یا بردہ باس یاد رکھیں، بحر بسیط میں ہے۔ یہ سب میں نے آپ کو اچھی طریقے سے بتا دیا۔ 40,000 درہم میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید لیا تھا۔ یہ پہلے انہی کے اہل و عیال میں قصیدہ بردہ تھا کعب بن زہیر کے، پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید لیا، پھر تمام خلفاء کے پاس، پہلے اموی پھر عباسیہ تک کی خلافت بنی عثمانیہ تک وہ آیا تھا۔ تو یہ قصیدہ بردہ کی کہانی۔ اب میں بتاتا ہوں نہج البردہ کیا ہے، کیونکہ اسی کے وزن پر نہج البردہ اور بہت سارے لوگوں نے قصیدہ لکھا ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے، اس طریقے سے سمجھیں گے وما لہ وما علیہ کو، تو انشاءاللہ آپ کو ایک کویشچن کرنے کے بعد بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر کبھی آپ اگلے ایگزام میں پریشان نہیں ہوں گے۔ اور یہاں پر کیا کویشچن پوچھا، من ہوا قائل للقصیدہ نہج البردہ، تو قصیدہ بردہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور نہج البردہ کیا ہے، یہ احمد شوقی کا ہے۔ یہ جو قصیدہ ہے وہ احمد شوقی کا ہے، نہج البردہ، بہت ہی مشہور ہے، بہت ہی فیمس ہے، اور اس قصیدے کو اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ یہ قصیدہ بردہ کی وزن پر لکھا گیا ہے، یا قصیدہ بردہ کی طرح سے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح کی تھی، اللہ کے نبی کی مدح کی تھی کعب بن زہیر نے، اس طریقے سے لکھا گیا ہے۔ تو شوقی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو امیر الشعراء کا لقب دیا گیا تھا اپنے زمانے میں، بھی میں بتایا، حافظ ابراہیم کے دوست تھے، حافظ ابراہیم کا پہلے انتقال ہوا، پھر ان کا انتقال ہوا، دونوں ایک ہی سن میں، مطلب سن وفات جو 1932 دونوں کی سیم ہے۔ تو اس طریقے سے احمد شوقی کے بارے میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں پتہ ہو گئیں، اور احمد شوقی محل میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ ایک کویشچن پوچھا گیا تھا کہ کون سا شاعر ہے جس کی جو پرورش ہے وہ محل میں ہوئی تھی، تو یہ احمد شوقی ہی ہیں جن کی پرورش محل میں ہوئی تھی، اور یہ بہت ناز و نعم سے پلے بڑے تھے، اور بعد میں جب ان کو جلا وطن کیا گیا تھا تب انہوں نے دکھ درد لوگوں کا سمجھا تھا، اور پھر انہوں نے بہت اپنی شاندار شاعری کی ہے۔ تو ان کی شاعری کو تو ان حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک جب شروع میں یہ تھے بادشاہ کے اس وقت، ایک جو انہوں نے جلا وطنی کا زمانہ گزارا تھا اس وقت، ایک تو جب بادشاہت میں تھے، مطلب ناز و نعم میں تھے سب کچھ تب کہا، پھر جب جلا وطنی والی گزاری پھر کہا، پھر جب جلا وطنی سے واپس آئے تو پھر کہا۔ تو ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ان کی شاعری کو۔ تو شاعر ہیں، کاتب ہیں، مسرحی ہیں، میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، مسرحیہ شعریہ انہوں نے لکھا ہے۔ ان کی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو کہ بہت زیادہ فیمس ہیں، اور
اتنا زیادہ فیمس ہے کہ اس کو بہت ساری کتابوں زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، جیسے مصرع کلیوباترا ہے، مجنون لیلی ہے، قمبیز ہے، علی بک الکبیر ہے، عنترہ ہے، الستو خدا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ شوقیات ان کی جو دیوان ہے جس میں انہوں نے مسرحیہ شعریہ بھی لکھا ہے، یہ سب اس میں جمع ہے۔ بہت ساری انہوں نے ناول بھی لکھی ہے جیسے عذراء الہند وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں، اور جو انہوں نے نہج البردہ لکھا تھا، قصیدہ لکھا تھا، یہ بہت ہی مشہور قصیدہ ہے۔ اس کو کلثوم جس کو کہتے ہیں کہ اذا غنت کلثوم غنت عالم، کہ جب کلثوم گاتی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ اب ابھی بولنے کہ کیا بکواس کر رہے کلثوم کون ہے؟ جینو کے کویشچن میں پی ایچ ڈی میں 2019 والے سیشن میں ہی پوچھا گیا تھا کہ کلثوم کون ہے۔ تو کلثوم کے بارے میں اچھی طریقے سے آپ جان لیجئے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب یہ گاتی ہیں تو پوری دنیا گاتی ہے، تو کلثوم نے اس کو گایا تھا۔ اب میں کلثوم کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہی بتا ہی دیتا ہوں کہ کلثوم ہے کون، کیونکہ ان کے بارے میں کویشچن بار بار پوچھا جاتا رہا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ جو کلثوم ہے وہ مصر کی ہیں، مصریہ ہیں، اور یہ مغنیہ ہیں، یہ گانا گاتی تھیں اور اسی نام سے یہ جانی گئی ہیں۔ ان کا نام فاطمہ بنت شیخ المؤذن ابراہیم السید بلتاجی ہے۔ ان کا پورا نام ہے فاطمہ بنت شیخ المؤذن ابراہیم سید البلتاجی۔ آپ زیادہ نہیں، فاطمہ بنت شیخ یاد رکھیں کہ کلثوم کا یہی نام ہے، یہ مصریہ ہیں، اور یہ 31 دسمبر 1898 میں پیدا ہوئی ہیں، اور یہ ان کا جو انتقال ہوا ہے 1975 میں ہوا ہے، فبرائر میں ان کو بیماری ہو گئی تھی۔ تو یہ بہت بڑی مغنیہ رہیں اپنے زمانے کی کلثوم، اور نہج البردہ جو قصیدہ ہے اس کو انہوں نے گایا ہے۔ 1898 میں پیدائش، 1898، اور 1975 میں ان کی وفات ہے۔ مصریہ ہیں، اتنا کم سے کم یاد رکھنا۔ فکرۃ الجامعۃ الاسلامیہ بالانکلیزیہ، بالانکلیزیہ، اس کا جو جواب ہوگا یہ ہوگا، اس کا جواب پین اسلامزم، پین اسلامزم، اس کا جواب پین اسلامزم ہوگا۔ الطریق الی المدینہ تالیف، طریق الی المدینہ کس کی کتاب ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہوگا، ابو الحسن علی الندوی کی یہ کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اذا حبت ریح الایمان میں سے پہلے بتا چکا ہوں۔ دیکھو یہ بھی کویشچن ریپیٹڈ ہے، ریپیٹڈ اس سینس میں کہ ابو الحسن علی ندوی کے بارے میں پوچھا گیا تھا، دوبارہ پھر ان کے بارے میں پوچھ لیا گیا۔ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین المسلمون فی الہند اذا حبت ریح الایمان، یہ سب ان کی بہت مشہور کتابیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو ضرور جاننا چاہیے۔ طریق الی المدینہ ایک اچھی کتاب ہے، اس میں ایک شاعر کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یا اسپیشلی اردو شاعر کی، اور بہت سارے اردو اشعار کا ترجمہ ہے، جیسے کہ ان کی کتاب روائے اقبال ہے جس کو انہوں نے اردو اشعار کو عربی میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ چلتے ہیں، بہت زیادہ ویڈیو لمبی اور اس وجہ سے میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں۔ گلف کوآپریشن کونسل جس کو ہے، اس کو گلف کوآپریشن کونسل، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آپ اس کو اچھی طریقے سے اگر گوگل بھی کر لیں گے نا تبھی یہ سب پتہ چل جائے گا۔ آپ گوگل کر لیجئے، گلف سیکورٹی کونسل ہے، یو این ہے، یونیسکو ہے، یہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، اس کی ہیڈ کوارٹر اور کب یہ فاؤنڈ ہوا، اس کا فاؤنڈیشن ڈیٹ، ہیڈ کوارٹر، اور اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں، اتنا جان لیجئے۔ یہ کیونکہ اس طرح کے کویشچنس کبھی کبھی اوپر سے بھی یہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہونا چاہیے۔ تو مجلس التعاون الخلیجی کو بولتے ہیں گلف کوآپریشن کونسل، گلف کوآپریشن کونسل کو بولتے ہیں مجلس التعاون الخلیجی۔ اب آگے اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، اس کا فاؤنڈیشن کب ہو، یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے اچھی طریقے سے۔ تو سب سے پہلے دیکھو کہ گلف کوآپریشن کونسل، مجلس کا انہوں نے ترجمہ کیا کونسل، کوآپریشن کا تعاون، اور خلیج کا گلف کیا ہے، تو گلف کا مطلب ہو گیا خلیج۔ اس طریقے سے بھی آپ اگر یاد کریں گے تو آپ کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی اچھا ہوگا، اور اس طریقے سے آپ کی جنرل نالج بھی مضبوط ہوگی، اور آپ جو تاریخ پڑھ رہے ہیں تاریخ ادب عربی کی، وہ بھی آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہو جائے گی۔ تو مجلس التعاون اسپیشلی اس کو بولتے ہیں لدول الخلیج العربیہ، لیکن مجلس التعاون الخلیجی بھی چل جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بھی مستعمل ہے، گلف کوآپریشن کونسل۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کب اس کی بنیاد پڑی ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔ تو دیکھو سب سے پہلے مجلس التعاون الخلیجی یا مجلس التعاون لدول الخلیج العربیہ، دونوں ایک ہی ہے، تو کبھی کنفیوز مت ہونا، مجلس التعاون لدول الخلیج یا مجلس التعاون الخلیجی، دونوں اس کو بولا جاتا ہے، GCC، گلف کوآپریشن
काउंसिल या कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ़, मजलिस ताउन लिदुवल खलीज अल अरबिया या मजलिस ताउन अल खलीजी, दोनों ही इस्तेमाल हैं। अब ये सबसे पहले ये कब हुआ है, इस पर साइन हुआ था 25 में 1981 में, 1981 में ये हुआ था जब इसको फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद फिर उसको दोबारा अच्छी तरीके से तो इसको फॉर्मली जब इस्टेब्लिश किया गया था तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट सन है वो 25 मई 1981 है, 25 मई 1981 इसको जब इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन ये 2000 और स्पेशली 2011 के बाद से बहुत ज़्यादा हरकत में आया है और हम लोग भी इसको बहुत अच्छी तरीके से जानने लगे हैं। बहुत पहले हम इसको लोग अच्छी तरीके से नहीं जानते थे। इसमें मेंबरशिप जो हैं बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब इमारात है। आगे चलते हैं कि अरा रुऊसन क़द अयनअत वहाना क़िताफ़ुहा वहाना हिसादुहा, तो ये बहुत मशहूर सा जुमला है। इसको कहा है, आपको पता होगा, हज्जाज बिन यूसुफ़ अस्सक़फ़ी ने, हज्जाज बिन यूसुफ़ अस्सक़फ़ी ने इस जुमले को कहा है। और ये जुमला बहुत ज़्यादा मुस्तअमल है बलागा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जिस तरह का बलागा इस्तेमाल किया है वो हमको बलागा की किताबों में इस एग्ज़ाम्पल्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो ये हज्जाज बिन यूसुफ़ के बारे में आपको पता होगा, उमवी दौर का ये ख़तीब था। और ज़ियाद बिन अबी और हज्जाज बिन यूसुफ़ ये दोनों ऐसे पिलर थे कि अगर ये दोनों ना होते तो शायद उमवी हुकूमत उतनी अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश ना हो पाता। तो इसको अच्छी तरीके से एक मरतबा जाके पढ़ लेना हज्जाज बिन यूसुफ़ के बारे में, कम से कम मोटी मोटी चीज़ें तो आपको अच्छी तरीके से पता हो जाएंगी। मैं सारी चीज़ें बताने बैठूंगा तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप लोग परेशान हो जाओगे और असल चीज़ें वो फौत हो जाएगी। मैं इशारा कर देता हूँ जो कि बार बार क्वेश्चन में जो आया रहता है और बाद में आपको फिर उसका फ़ायदा भी होता है। मैं क्वेश्चन आपसे ख़ुद करता हूँ कि हज्जाज बिन यूसुफ़ का ये जो कौल है, इन्नी रआ रुऊसन क़द अयनअत वहाना क़िताफ़ुहा, या दरअसल इन्नी लअरा रुऊसन है, इस वजह से मेरी ज़ुबान पे आ ही नहीं रहा है। इन्नी लअरा रुऊसन है, अरा रुऊसन मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है पढ़ते हुए, क्योंकि मेरी ज़ुबान पर वही चढ़ा हुआ है। ये प्रैक्टिस का फ़ायदा होता है। इन्नी लअरा रुऊसन क़द अयनअत वहाना क़िताफ़ुहा व इन्नी लसाहिबुहा, ये है हज्जाज बिन यूसुफ़ का। मैंने आपको बताया कि हज्जाज बिन यूसुफ़ का ये कौल है बलागा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं वो भी बता देता हूँ, इस्तिआरा। अब मुझे आपको ये कमेंट करके बता सकता है कि ये इस्तिआरा की कौन सी किस्म है। आप लोग कमेंट नहीं करते जो मैं सवाल करता हूँ। अगर आप ख़ुद पढ़ेंगे ढूंढेंगे तो फ़ायदा होगा, नो डाउट। और आप अच्छा बताएंगे तो आपकी हौसला अफजाई की जाएगी, और ज़्यादा अच्छा बताएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको अगले किसी वीडियो में 2-3 वीडियो में सवाल करता रहा और आप बताते रहे तो इंशाल्लाह मैं आपको इनाम भी दूँगा। तो हज्जाज बिन यूसुफ़ सख्फ़ी जो है वो ताइफ में पैदा हुआ था और उसका एक बहुत मशहूर सा शेर है, अना इब्न जल्ला वतल्ला सना या मतमा मत तारिफ़ूनी, कि जब मैं अपना मामा उतारूँगा तब मुझे पहचानूँगा कि मैं कौन हूँ। बहुत ज़बरदस्त, जब वो हाकिम बनाकर भेजा गया था वाली, तब इसने कहा था। खैर आगे चलते हैं, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। मजलिसुल अमल बिल इंग्लिसिया, अरबिक में मजलिसुल अमन जो अरबी है उसकी इंग्लिश क्या होगी? सिक्योरिटी काउंसिल। बिल्कुल सही है, मजलिसुल अमन, मजलिसुल अमल, अमन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यहाँ पे अमन को सिक्योरिटी से देख लीजिए, यानी अमन का यहाँ जो माना किया गया सिक्योरिटी, जबकि अमन का पीस होता है दरअसल, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से माना बदलता रहता है। तो मजलिसुल अमन को सिक्योरिटी काउंसिल बोलेंगे और काउंसिल को मजलिस बोलेंगे। तो इस तरीके से भी अलग अलग करके आप याद करेंगे तो आपको आसानी होगी और आपका ट्रांसलेशन भी अच्छी तरीके से सही होगा। जो लोग ट्रांसलेशन में माहिर हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस ना लें, क्योंकि मैं उन लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोग ज़्यादा वीक हैं। तो मजलिसुल अमन जो सिक्योरिटी काउंसिल है किसकी है? मजलिसुल अमन अत्ताबि लिल उममिल मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो उसकी है, उससे मुताल्लिक़ है। ये 1945 में 24 अक्टूबर को फाउंड की गई है। 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है, यूनाइटेड स्टेट्स। जैसा कि इससे पहले मजलिसुत ताउन का जो है वो रियाज़ है, सऊदी अरबिया हेडक्वार्टर। ताहा हुसैन तखर्रज फ़ी जामियात सोरबोन, जामिया सोरबोन से इन्होंने फ़राग़त हासिल किया। और ताहा हुसैन के बारे में किसको नहीं पता है, ये नाबीना थे और इन्होंने फ़िल अदबिल जाहिली किताब लिखी थी जिससे बहुत ज़्यादा वावेला मचा था। अल-अय्याम इनकी सीरा ज़ातिया है, ये बहुत बड़े अपने ज़माने के नाक़िद थे। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं और बहुत ही मशहूर अदीब रहे हैं अपने ज़माने के, नाबीना होने के साथ साथ।
انہوں نے 2 پی ایچ ڈی کی تھی، ایک اس میں انہوں نے ابو الاعلیٰ ذکر ابی الاعلیٰ معری پر کیا تھا، اور دوسرا انہوں نے مقدمہ ابن خلدون پر جو فلسفہ اجتماعیہ ہے اس پر لکھ کر انہوں نے کیا تھا۔ تو طٰہٰ حسین ایک بہت بڑے ادیب ہیں اپنے زمانے کے، اور بہت بڑے ناقد بھی رہے ہیں، اور بہت ساری کتابیں یہ لکھ چکے ہیں۔ تو الایام جو ان کی سیرہ ذاتیہ ہے اس کو ایک بار پڑھیں گے تو ان کے بارے میں آپ کو بہت اچھی چیزیں مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں، اگلا کویشچن ہمارے سامنے ہے، کانا مقر الخلافہ العثمانیہ فی، مقر الخلافہ العثمانیہ مطلب کہ ہیڈ کوارٹر خلافت عثمانیہ کا کہاں تھا؟ 12 نمبر کویشچن کا جواب ہوگا بی، ترکیہ میں۔ اگلا چلتے ہیں، تأسست مدینۃ القاہرہ علی یدی، مدینۃ القاہرہ کن کے ہاتھوں بنایا گیا؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے، اس طرح کے کویشچنس آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے۔ فاطمیین نے بنایا تھا، فاطمیوں نے بنایا تھا، جیسے کہ ہے جو جامعہ ازہر ہے اس کی بنیاد کون رکھی تھی، یہ بھی کویشچن ایک بار آیا ہوا تھا۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، جو امپورٹنٹ ہے یا آپ کو لگتا ہے امپورٹنٹ، وہ آپ نوٹ بک بنا لیجئے اور اس کو لکھ لیجئے۔ آپ کئی سالوں کا جب آپ اچھی طریقے سے ترجمہ کر کے سمجھ کے پریویس ایئر کویشچن پیپر کو حل کریں گے تو آپ 10 پیپر حل کر لیں گے تو آپ کو اچھا خاصا کانفیڈنس آ جائے گا، اور آپ اس طریقے سے پھر آپ ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کو صرف کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہیں، آپ کتاب اٹھائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تو جو جامعہ ازہر ہے، جس کو جامعہ ازہر بولتے ہیں، بیسیکلی اس کو جوہر ثقلی نے بنوایا تھا، اور جو خلیفہ معز لدین اللہ فاطمی ہے اس کے کہنے پر، اور اس طریقے سے اس کو بنایا گیا تھا کہ اس میں ایک کمرہ بنایا گیا تھا، بہت امپورٹنٹ کمرہ، اور پھر اس کمرے سے مسجد سے اٹیچ وہ خلیفہ کے کہنے پر، اور پھر بعد میں وہ اتنا بڑا ہوا کہ پورا ایک یونیورسٹی بن گئی، جامعہ ازہر بن گئی۔ پہلے وہ مسجد تھی، یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو جو مسجد کی بنیاد ہے اس کو سب سے پہلے رکھنے والا کون ہے؟ جوہر ثقلی، اور وہ جوہر ثقلی کس کے حکم سے؟ خلیفہ معز لدین اللہ کے۔ پھر وہ مسجد میں سب سے پہلے 5 رمضان کو 361 میں صلاۃ نماز چالو ہوا، پھر نماز پڑھتے 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 پھر وہ یونیورسٹی بنی، جامعہ ازہر بن گئی۔ تو پہلے یہ مسجد تھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی بنیاد کس نے رکھا تھا، پھر اس کے بعد میں اس سے متصل کئی سارے کمرے بنائے گئے، پھر دھیرے دھیرے یونیورسٹی بنتی گئی، لیکن بنایا کس نے تھا سب سے پہلے؟ جوہر ثقلی، خلیفہ معز لدین اللہ الفاطمی کے حکم سے ایک مسجد بنایا، مسجد میں نماز شروع ہوئی، پھر اس کے بغل کئی سارے کمرے بنے، پھر دھیرے دھیرے وہ یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی۔ اور جامعہ ازہر کو جامعہ ازہر کس وجہ سے کہتے ہیں؟ نسبتاً الی السیدہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ زہرا کی طرف نسبت کرتے ہوئے، جس کی طرف فاطمیین جو ہیں وہ اپنے آپ کو نسبت کرتے تھے۔ کانا مدینۃ السلام، مدینۃ السلام ہے، یہ 14 نمبر کا جواب جو ہوگا بغداد ہوگا، مدینۃ السلام، یہ مدینۃ السلام ہوگا، اس شہر کا نام تھا مدینۃ السلام، پیس سٹی۔ کانت عاصمۃ الدولہ فی العصر الاموی، عصر اموی میں جو راجدھانی تھی، جو کیپٹل تھا، وہ دمشق تھا۔ عصر اموی میں، دولت الاسلامیہ کے عصر اموی میں کیا تھا؟ دمشق تھا۔ کانت ہجرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ فی عام، میلادی کے اعتبار سے یہاں پر پوچھ لیا ہے تو یہاں پر آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اور اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو 622 میلادی، 622 میلادی، اس سن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ کی طرف۔ کانا مؤسس الدولہ العربیہ فی الاندلس، مؤسس الدولہ العربیہ فی الاندلس میں یہ کون ہے؟ سب سے پہلے اس کا جواب سن لیجئے، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں زیادہ ڈیپ نہیں کروں گا۔ عبد الرحمن الداخل ہے۔ عبد الرحمن الداخل تھوڑا سا امپورٹنٹ، اس وجہ سے میں اس کے بارے میں بول دیتا ہوں۔ اس کو صقر قریش بولتے ہیں، قریش کا بانج بولتے ہیں۔ تو عبد الرحمن الداخل ہے، یہ بہت ہی مشہور ہے اور بہت ہی فیمس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھاگ کر، عبد الرحمن الداخل جو ہے عصر اموی کی اندلس میں بنیاد ڈالی تھی۔ میں اس کو تھوڑے اچھے طریقے سے کہنا چاہ رہا تھا کہ جو عبد الرحمن الداخل ہے وہ عباسیوں کے ظلم و ستم سے بھاگ کر اندلس گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے اموی حکومت کی بنیاد ڈالی، جو کہ بہت اچھی طریقے سے بہت دن تک چلتی رہی۔ تو خیر چھوڑتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں یہ کون ہے۔ عبد الرحمن ابو المطرف عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبد الملک الاموی القرشی
المعروف بلقب صقر قریش، صقر قریش کے نام سے جانا جاتا ہے، اور عبد الرحمن الداخل اسی کو کہا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبد الملک اس کا پورا نام ہے۔ یہ دولت امویہ کی بنیاد ڈالا تھا اس نے 138 ہجری میں اندلس کے اندر، جب یہ شام سے بھاگ گیا تھا، جب سقوط دولت الامویہ یعنی 132 ہجری میں اس کو ڈھا دیا گیا تھا، دولت بنی امیہ کو دمشق میں بالکل اس کو گرا دیا گیا تھا، اس کی حکومت کو بالکل اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، عباسیوں نے بجا دیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر وہ تمام امرا جو تھے ان کو بنی امیہ کے ان کو پکڑا جاتا تھا اور قتل کیا جاتا تھا، لیکن وہ کیسے کیسے بھاگ کر عبد المطرف عبد الرحمن بن معاویہ بھاگ کر اندلس گیا، اور وہاں پر اس نے بنیاد ڈالی دولت امیہ کی، جو کہ بہت اچھے دن تک چلی۔ ابن زیدون شاعر ہے، اچھی طریقے سے آپ کو پتہ ہے، اور یہ اندلسی ہے، زیادہ ڈیپ نہیں جائیں گے، اندلسی ہے۔ اس کی محبت کا قصہ جو ہے وہ لادہ بنت مستکفی سے مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کو دل وزارتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اندلسی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے محبت کے قصے لادہ بنت مستکفی سے مشہور ہیں، اور اس نے کچھ قصیدے ایسے ممحصات کے قصیدے کہے ہیں، اور میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن میں چلا جا رہا ہوں۔ تو اس نے جو قصیدہ کہا ہے وہ قصیدہ نونیہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، اس کا نام ازحت تنائی بدیلا من تدانینا ہے، جو لادہ بنت مستکفی کے بارے میں اس نے کہا تھا۔ یہ بہت زیادہ مشہور ہوا ہے اور اسی سے فیمس ہو گیا ہے۔ ابو الولید احمد بن عبداللہ بن زیدون اس کا پورا نام ہے، اندلسی شاعر ہے۔ یہ وزیر تھا ابی الحزم بن جہور کے پاس، اور پھر اس کے ساتھ ایک پورا معاملہ ہوا، پھر اس نے اس کو قید کر دیا، پھر وہاں سے چھڑا کے بھاگا، ایک پوری اچھی خاصی داستان ہے۔ لیکن اس میں عامر ابن عبدوس ہے جس میں اس نے 2 رسالے لکھے ہیں، ہزلیہ اور جدیہ۔ جدیہ میں اس نے تو سیریسنس ہے، کیونکہ اس نے اپنے معافی نامہ لکھ کر دیا تھا اور اپنے برات کا اظہار کیا تھا اور توبہ کی تھی، اور جو ہزلیہ ہے وہ عامر ابن عبدوس کا اس نے مذاق اڑایا ہے اس رسالے کے اندر۔ وہ محسات جو قصیدہ میں بتا رہا تھا آپ سے، وہ قصیدہ ابن عبد ربی کا ہے، جب اس کو اپنے بڑھاپے میں اپنے جوانی میں جو غلطیاں کی تھی اس کا احساس ہوا تھا، تو اس قصیدے سے کہہ کر اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ آگے چلتے الموشحات، یہ صنف شعری ہے، ینتمی الی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اندلس میں ہے۔ موشحات اور جزل دونوں جو ہے یہ اندلس کی دین ہے، یا اندلس میں یہ پروان چڑھے تھے، بالکل عروج پر تھے، تو اس کو یہاں سے بھی جان سکتے ہیں کہ یہ اندلس ہوگا، آپشن نمبر سی صحیح ہے۔ الموشحات اور جزل دونوں کا دونوں جو ہوگا یہ اندلس میں ہوگا۔ جماعت ابولو کانت مجموعہ، جماعت ابولو جو ہے کون سا گروپ ہے، یہ ظاہر سی بات ہے اس میں ادبا اور نقاد تھے، آپشن نمبر اے اس کا صحیح ہوگا، کیونکہ جماعت ابولو کا بانی کون ہے، احمد ذکی ابو شادی۔ تو جماعت ابولو ایک ایسا شعری، اس میں بہت سارے جو شعراء تھے وہ مل کر اس کا ایک وہ بنائے، جیسے مدرسۃ الدیوان ہے، رابطہ قلمیہ ہے، حسبہ اندلسیہ ہے، تو ایسے جماعت ابولو بھی تھا، اس کے احمد ذکی ابو شادی جو تھے وہ اس کے چیف تھے، اس کے ہیڈ تھے۔ اور یہیں سے کویشچن آیا تھا کہ جو جماعت ابولو ہے، جو لفظ ابولو ہے وہ کس سے لیا گیا ہے، تو یہ جو لفظ ہے یہ کئی بار اس کا پوچھا گیا، یہ الہ، یہ لفظ میں ہوتا ہے الہ کے معنی میں، مطلب معبود کے، اور جو معبود ہوتا ہے فن کا، فن اور جمال کا، یہ اغریقی زبان سے لیا گیا ہے یہ لفظ، جس کا مطلب ہوتا ہے الہ الفن والشعر، معبود الفن، الہ مطلب فن و شعر، تو اسی سے لیا گیا ہے ابولو یہ لفظ ہے، اسی سے الہ النور والفن والجمال، یونان مطلب یونانیوں کے نزدیک اس لفظ کا مطلب تھا، ابولو کا مطلب تھا الہ الفن، الہ النور والفن والجمال، یونان کے نزدیک اسی لفظ سے مدرسۃ ابولو کو لیا گیا ہے۔ احمد ذکی ابو شادی اس کے مؤسس ہیں۔ البدل والمبدل منہ، البدل والمبدل منہ کس سے، اس سے کیا نکلا ہوا، بدل مبدل منہ، بی نمبر آپشن صحیح ہے، توابع، توابع، بدل اور مبدل منہ سے کیا نکلا ہوا، توابع۔ تو اب توابع کی بدل کی قسم میں جاؤ گے تو آپ کو امین النحو میں ہی چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں بھی یہ سب آپ کو اچھی طریقے سے مل جائے گی۔ اس وجہ سے دیکھو میں پہلے بھی جو ریپیٹ کیا تھا کہ بدل پوچھ سکتے ہیں، نعت منعوت پوچھ سکتے ہیں، مستثنیٰ پوچھ سکتے ہیں، انہی تمام چیزوں کو اس میں ریپیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو ایک میری بات مانو، جو میں بتا رہا ہوں پہلے اس کو پڑھ لو، اس کے بعد جب آپ کے پاس وقت بچے تو آپ دوسری چیزوں کو بھی پڑھ لینا، اس سے کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے۔ لیکن آپ طلب الکل فوت الکل کے چکر میں سب کچھ کھو دیتے ہیں، سب کچھ پڑھنے کے چکر میں آپ ایسا نہ کریں، جو ایزی ہے اور جو پوچھا جا سکتا ہے، جس کو لگتا ہے اس کو آپ پہلے پڑھ لیجئے۔ ویڈیو میں سرسری طور پر کتنا بتا سکتا ہوں، دیکھو توابع کی 5 قسمیں ہیں، صفت ہے، تاکید ہے، بدل ہے، عطف بحرف ہے، عطف بیان ہے۔ اب بدل کی بھی 4 قسمیں ہیں، بدل الکل، بدل البعض، بدل الاستعمال، بدل الغلط، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اب میں زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا، آگے چلتے ہیں۔ یہ بہت مشہور سا شعر ہے، یہ شعر آپ کو میں نے ایک طریقہ بتایا تھا
کہ معلقہ کے ہر شاعر کا پہلا مطلع یاد کر لیجئے۔ پھر پہلا مطلع یاد کرنے کے بعد آپ کو آسانی سے وزن بٹھانے میں ہو جائے گا۔ آپ 100% صحیح نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے وہاں ٹرک سے تو کچھ کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو جب ہر شاعر کا پہلا مطلع یاد ہوگا تو اس پہلے مطلع سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس شاعر کا ہو سکتا ہے، یہ اس شاعر کا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے جب پہلا مطلع یاد ہوگا، جیسے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں اگزامپل کے طور پہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے کہ یہ الا حبی بصحنک فاصبحین ولا تبقی خمور الانذرین مشعشعۃ کأن الحص فیہا اذا ما الماء خالطها سخینا۔ اب یہ ہے معلقہ کا مطلع ہے، یہ عمرو بن کلثوم کا۔ اب اسی وزن پر جو شعر ہے آپ اچھی طریقے سے دیکھیں گے تو سیم اسی وزن پر شعر ہے کس کا؟ عمرو بن کلثوم کا ہی یہ شعر ہے، اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابغ ساجدین۔ تو جو اینا کر کے آ رہا ہے وزن، اس سے کیا پتہ چل جائے گا کہ یہ اسی کا شعر ہے۔ ایسے ہی امرؤ القیس کا مطلع کیا ہے؟ قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللبا بین الدخول فحوملی۔ علی علی کر کے آ رہا ہے، تو مکرن مفرن مقبل مدبر معا کجلمود صخر حتہ السیل من علی۔ یہ بھی شعر کیا ہے؟ عمرو بن کلثوم امرؤ القیس کا ہو جائے گا، امرؤ القیس کا اسی وزن پر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر عمرو بن کلثوم کا الا حبی بصحنک فاصبحین ولا تبقی خمور الانذرین آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ مطلع پلیز 2 لائن کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس کو یاد کر لیجئے، کیونکہ اگر آپ اس کو یاد نہیں کریں گے تو آپ کو آگے چل کر اشعار کو، آپ تو اتنا ہے نہیں کہ آپ سارے اشعار کو یاد کر لیں گے، بہت زیادہ اشعار ہیں، ایک شاعر کے اتنے مشکل ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں یاد ہوتے ہیں تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہی مطلع جو ہے ہر شاعر کا آپ یاد کر لیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آسانی ہوگی، اشعار کو پکڑنے میں بتا سکتے ہو آپ۔ تو جس سے نابغہ زبیانی میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، یادا غمیۃ بالعلیاء فی السند اقوت وطال علیہ سالف الابدی۔ یہ ہے نابغہ زبیانی کا۔ عمرو بن کلثوم کا میں نے الا حبی بصحنک فاصبحین بتا دیا۔ اب بچتے ہیں طرفہ بن عبد البکری۔ طرفہ بن عبد البکری ان کا بھی آپ یاد کر لیجئے، کیونکہ جب ایک بار آپ یاد کر لیں تو کسی کو چھوڑیے مت، 10 کا 10 یاد کر لیجئے۔ اور اس کے لیے آپ جا کے میرے ویڈیو معلقہ کی دیکھ سکتے ہیں، میں نے بنایا ہے۔ لخولۃ اطلال ببرقۃ ثہمدی تلوح کباقی الوشم فی ظاہر الید۔ یہ ہو گیا ہمارے طرفہ بن عبد کا۔ اور یادا غمیۃ بالعلیاء فی السند اقوت وطال علیہ سالف الابدی نابغہ زبیانی کا ہو گیا۔ قصیدہ اللغہ العربیہ میں نے اس سے پہلے بھی بتا چکا ہے، یہ کس کا ہو جائے گا؟ یہ حافظ ابراہیم کا ہو جائے گا۔ رجعت لنفسی فاتہمت حساتی جو کشتی میں پیدا ہوئے تھے، احمد شوقی کے دوست تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ العروۃ الوثقیٰ اس کو کس نے قائم کیا ہے؟ العروۃ الوثقیٰ مجلہ افغانی یعنی جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ نے مل کر اس مجلے کو قائم کیا ہے۔ تو یہ مجلہ العروۃ الوثقیٰ بہت اہم ہو گیا، اس کا جاننا آپ کو بہت لازم اور ضروری ہے، کیونکہ ایسے ہی کویشچنس بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ 22 میں ہوا تھا، پیرس بی نمبر آپشن سے، یہ پیرس میں اس کو قائم کیا تھا جب محمد عبدہ جلا وطن ہو کے افغانی کے پاس گئے تھے۔ اب اگلا کویشچن ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے تھوڑا سا ٹائپنگ ایرر ہے یہاں پر، اس طرح سے نہیں ہوگا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، بلکہ اس کا ہے کہ ما زلت ارمیہم بثغرۃ نخرہ ولبانہ حتی تسربل بالدم۔ یہ بیسکلی جو انطرا بن شداد الابسی ہے، میں پہلے بتا دیتا ہوں، انطرا بن شداد الابسی اس کا جواب صحیح ہوگا۔ یہ اپنے گھوڑے کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جب یہ میدان جنگ میں لڑتا ہے تو کس طریقے سے تیروں کی بارش ہوتی ہے اور پورا وہ خونوں سے نہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ سمبولزم کو رمزیہ بولیں گے، سمبل رمز کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سمبولزم کو الرمزیہ بولیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں، سریالیہ کو سریالزم بولیں گے، الواقعیہ کو ریالزم بولیں گے، العبثیہ کو کیا بولیں گے؟ ایبسرڈیٹی بولیں گے۔ جس کا کہتے ہیں دنیا میں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے اس کو ابسرڈ بولتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو سمبولزم کو کیا بولیں گے؟ سمبولزم میں ہٹا دیتا ہوں نا، کنفیوز ہو جائیں گے آپ۔ تو سب سے پہلے ہی میں سب کچھ ہٹا کے بتاتا ہوں کہ اس کو بولیں گے رمزیہ، سمبولزم کو رمزیہ۔ اب میرے خیال سے کلیئر ہو گیا۔ سریالیہ کو سر ریالزم بولیں گے، اور اس طریقے سے الواقعیہ کو ریالزم بولیں گے، اور ایک بچے گا العبثیہ جس کو ایبسرڈیٹی بولیں گے، ایبسرڈ بیکار چیز کو بولتے ہیں۔
برزت قضیۃ خلق القرآن فی عہد الخلیفہ، میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جب یہ بھی کویشچن ریپیٹڈ ہے، کتنے سارے کویشچن ریپیٹ ہو کے آ رہے ہیں، کتنا ایزی کویشچنس آ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک مرتبہ اچھی طریقے سے پڑھتے تو آپ کو دوبارہ دقت نہ ہوتی۔ میں قضیت خلق قرآن کے بارے میں ہی بتایا تھا، امام احمد بن حنبل اس کے سب سے زیادہ شکار ہوئے تھے، زیادہ ان کو پریشانی ہوئی تھی، کیسے شروع ہوا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو آپ ایک کویشچن کو کرنے سے جب کئی چیزوں کو پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ تو قضیہ خلق قرآن یہ بہت ہی اہم ایشو ہے، یہ مامون کے زمانے میں ہوا تھا، بی نمبر آپشن اس کا صحیح ہے، اور میں اس سے پہلے بھی آپ کو قضیہ خلق قرآن کے بارے میں بتا چکا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ قضیہ جو خلق قرآن ہے وہ عصر عباسی میں مامون کے زمانے میں شروع ہوا تھا۔ معتزلی فرقہ کی طرف سے، جو معتزلہ فرقہ ہے، فرقہ معتزلہ، اس کی طرف سے جو لوگ یہ کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور یہ لوگ اس کے خلاف تھے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی مخلوق نہیں ہے، قرآن کو اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کیا ہے۔ بہت سارے اس میں عالم تھے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو سر فہرست تھے وہ احمد بن حنبل تھے، ان کا استقامت اس وقت دیکھنے والا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ جو قرآن ہے وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ جو قرآن ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام اور اس کی صفت ہے، اور اس سب سے زیادہ جو فتین تھا جہم بن صفوان تھا، جو اس نے اس فتنے کی ابتدا کی تھی۔ آگے چلتے قائل البیت، اگلا کویشچن ہے قائل البیت۔ یہاں سے بھی تھوڑا سا اس میں بھی دقت ہے، اس کا وہ صحیح نہیں ہے ٹائپنگ۔ حیو امامتن وذکروا عہدا مضی قبل التصدع من شمالیل النوی، یہ کویشچن ہے یہ جواب اس کا جو شعر ہے اس کا جو جواب ہوگا ابو حزرہ جریر بن عطیہ الخطفی اس کا ہے، اس شعر کو کہنے والا جریر بن عطیہ الخطفی، جس سے پتہ چلا کہ اختل، فرزدق اور جریر ان تینوں کو بھی آپ اچھی طریقے سے ایک بار پڑھ لیجئے، میں سب پر ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ الملقب بصقر قریش، اب دیکھو میں اوپر بتایا تھا نا، نیچے یہی کویشچن آ گیا سیم، جس پوائنٹ آف ویو سے میں حل کرا رہا ہوں، آپ کوئی بھی یونیورسٹی کا انٹرنس ایگزام پیپر ہو یا یو جی سی نیٹ کا دیکھ لیجئے، آپ کو سیم میرا میتھڈ آپ کو کام آئے گا، وہاں پر ملے گا۔ میں نے ابھی صقر قریش کے بارے میں بتایا تھا، وہی چیز یہاں پر آ گئی، یہاں پر آپ کو ہچکچانا نہیں، عبد الرحمن الداخل ہے، اس کو صقر قریش بولتے ہیں۔ ابو المطرف عبد الرحمن بن معاویہ پورا اس کا نام ہے، یہ 138 میں بھاگ کر شام سے گیا تھا اندلس میں، وہاں پر اموی حکومت کی بنیاد ڈالی تھی، جب 132 میں امیوں کا خاتمہ ہو گیا تھا، لوگوں کو چن چن کر ان کو امراء کو وزراء کو قتل کیا جا رہا تھا، خلاص۔ کتاب الحوامل والشوامل الفہ اثنان من کتاب العصر العباسی، عصر عباسی کے زمانے کی کتاب ہے، دو لوگوں نے اس کو مل کر لکھا ہے، یہ 3 صدی ہجری کی کتاب ہے، اور اس زمانے میں لوگ بہت زبردست اپنے آپ میں صلاحیت رکھتے تھے، تو یہ ابو حیان توحیدی و ابن مسکوہ، جو 1 نمبر کویشچن ہے آپشن وہ صحیح ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس کو ابو حیان التوحیدی الفیلسوف المتصوف والادیب البلیغ نے لکھا تھا، اسی طریقے سے مسکوہ جو کہ شاعر اور فیلسوف ہے، ان دونوں نے مل کر اس کتاب کو لکھا تھا، جو کہ اخلاق، ادب اور تصوف میں ہے، عن طریق مجموعۃ اسئلۃ تلیہا اجوبہ، کہ اس میں کچھ پہلے سوال ہیں پھر جواب ہیں، کیسے کہ سب سے پہلے اس کو لکھا تھا ابی حیان التوحیدی نے، اور اس کا نام رکھا تھا اسئلۃ الفیلسوف والادیب المتصوف البغدادی، اس کے کچھ اس میں سلیکٹڈ کچھ سوال رکھے تھے، جس کا نام حوامل رکھا تھا، اور اس کا معنی ہوتا ہے الابل الہائمہ، اور پھر اس کو مورخ اور فیلسوف اور طبیب مسکوہ شاعر بھی تھا، اس نے اس کا جواب دیا تھا، جو کہ بلاد فارس میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، وہیں مر گیا، اور اس نے اس کا جواب دیا تھا، تو کیا رکھا تھا اس کا نام الشوامل۔ تو الحوامل یہ غلط لکھا ہوا ہے، الکاتب کالحمار، سب گدھے ہوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا یو جی سی والے بھی تنگ کر کے رکھیں، جینو والے بھی، فانٹ کوئی صحیح آ ہی نہیں رہا ہے، عجیب فانٹ لاتے ہیں، ٹائپنگ ایرر ہمیشہ ہوتا ہے۔ بھائی گریجویشن جو لوگ آپ کے وہاں سے کرتے ہیں، کسی اچھے بچے کو رکھ لو یار، وہی بیچارہ اچھی طریقے سے کر کے دے گا، آپ نے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو بھر لیا ہے، کبھی ٹائپ ہم صحیح نہیں رہتا، ہمیشہ ٹائپنگ ایرر ہوتا ہے، کوئی بھی ایگزام ہو، بڑے سے بڑے ایگزام ہو، حد کی ہوئی ہو، اور بڑے ہاتھ سے حوامل لکھ دو، حوامل و شوامل، شوامل چھوٹے ہاتھ سے ہوتا ہے حوامل۔ تو الحوامل و شمامل یہ بھی دونوں لوگ مل کے لکھے ہیں، اب میں نے دونوں میں یہ بھی بتا دیا کہ جو حوامل کتاب وہ اسئلہ ہے، کون لکھا ہے؟ ابو حیان التوحیدی، شوامل ابن مسکوہ نے لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، انتشر الغزل العذری، میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، عصر اموی میں غزل عذری پلا بڑھا ہے، اور اس میں پروان چڑھا ہے، اور غزل حضری بھی اسی میں چلا ہے۔ اب میں ایک طریقے سے یہاں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ غزل عذری
اس کو عفیف بولتے ہیں، بدوی بولتے ہیں، اور ادھر بولتے ہیں غزل، دوسری طرف ہوگا غزل صریح، اور اسی طریقے سے غزل اباحی، اور اسی طریقے سے غزل حضری۔ ادھر ہو جائے گا عمر بن ابی ربیعہ، اور ادھر ہو جائے گا جمیل بن معمر۔ عفیف، عذری اور بدوی میں جمیل بن معمر، جمیل بطحینہ کا مذہب ہے، اور اباحی صریح غزل گوئی جو ہے، فحش غزل گوئی جو ہے، اباحی صریح اور حضری، اس میں عمر بن ابی ربیعہ ہے، لیکن دونوں جو غزل ہے وہ کہاں پروان چڑھا ہے؟ عصر اموی میں۔ اس چیز کو اچھے سے جان لیجیے۔ مؤلف کتاب البلغہ الی اصول اللغہ، یہ کتاب صدیق حسن خان قنوجی کی ہے۔ یہ بہت بہترین اور بہت ہی مشہور کتاب ہے ان کی، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ہندوستانیوں میں انور شاہ کشمیری، نواب صدیق حسن قنوجی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ابو الحسن ندوی، ابو الحی نصفی، ان تمام لوگوں کو اچھی طریقے سے پڑھ لیجیے۔ ضرور کویشچن علی گڑھ میں جب بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں کویشچن آتا ہی ان لوگوں کے بارے میں۔ نزہۃ الخواطر من تالیف، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بار بار ریپیٹڈ کویشچن ہے، کئی بار یہ کویشچن پوچھا جا چکا ہے۔ تو عبد الحی حسنی کی یہ کتاب ہے نزہۃ الخواطر۔ اب اگر آپ اس کتاب کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس کتاب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، کم سے کم اس کتاب کا پورا نام ہی جان لیں کہ نزہۃ الخواطر کا پورا نام کیا ہے۔ نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر، آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہوگا۔ ایسی ان کی دوسری کتاب ہے جو کہ اس کا بھی نام ایک الگ نام رکھا گیا ہے۔ ان کی دونوں کتابیں جو ہیں جس نام سے لکھے تھے اس نام سے نہیں بلکہ دوسرے نام سے شائع کیا گیا، مضمون کا مناسبت اور مضمون کو اعتبار کرتے ہوئے کہ جو اس کا ٹاپک تھا اس حساب سے کون سی ان کی کتاب کو چھاپا جائے۔ تو دیکھو، سب سے پہلے عبد الحی حسنی کی جو کتاب ہے نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر، یہ جو کتاب ہے یہ بہت ہی فیمس اور بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اس کو بولتے ہیں الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام۔ یہ کتاب 8 جلدوں میں ہے، میں تھوڑا سا بتا دوں، 8 جلدوں میں یہ کتاب ہے، کیونکہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کتاب کو جس میں جو منہج انہوں نے اپنایا ہے، جو تعبیرات، اس کے بعد ان کو ابن خلکان فی الہند کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کی دوسری کتاب ہے جس کتاب کو بولتے ہیں الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند۔ اس کتاب کو معارف العوارف فی انواع العلوم والمعارف، اس میں انہوں نے جو ہندوستان میں عربی تعلیم کی منہج تھی، اس کے علاوہ جو دوسری تعلیم تھی، اس بھی تعلیم اور اسپیشلی عربی تعلیم کی منہج کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے۔ یہ کتاب 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ الہند فی العہد الاسلامی انہی کی کتاب ہے۔ کتاب جنت المشرق و مطلع نور المشرق ہے۔ تو آپ کو 2 کتاب سے 3 کتاب یاد رکھ لیں۔ الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام، یہ کتاب ہے نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر، اسی کتاب کا پورا نام ہے۔ اور اسی طریقے سے الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند کو کیا بولتے ہیں؟ الاعلام بمن فی تاریخ الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند کو کتاب معارف العوارف فی انواع العلوم والمعارف، اور الہند فی العہد الاسلامی، یہ 3 کتابیں ان کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے جان لیجیے۔ عبد الحی ابو الحسن علی ندوی کے ابو ہیں عبد الحی، جو کہ بریلی میں پیدا ہوئے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ من ہوا مؤلف کتاب الاغانی کے بارے میں اچھے سے ڈیٹیل ایکسپلینیشن بتا چکا ہوں کہ 50 سال میں لکھا تھا، سیف الدولہ ہمدانی کو ہدیہ کیا تھا، 1000 دینار دیا تھا، تو حاکم بن عباد اس زمانے میں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت کم رقم ہے آپ کی محنت پر۔ تو کتاب الاغانی یہ ابو الفرج الاصفہانی کی ہے، اس میں کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل ایکسپلینیشن آپ کو دے چکا ہوں، تو میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ حاکم بن عباد نے کہا تھا کہ یہ بہت کم ہے آپ کی محنت کے بارے میں۔ نازک الملائکہ ولدت، نازک الملائکہ کہاں پیدا ہوئیں؟ عصر حدیث کی بہت مشہور شاعرہ ہیں۔ شعر و حر کی ابتدا انہوں نے کی تھی۔ بدر شاکر سیاب اور نازک الملائکہ دونوں کا نام آتا ہے شعر و حر کے مؤسسین میں، لیکن نازک الملائکہ کو سبقت حاصل ہے کیونکہ انہوں نے ایک قصیدہ کہا تھا، قصیدہ کولرا۔ قصیدہ کولرا، کیونکہ کالرا ایک بیماری، جو کولرا بیماری ہوتی ہے، وہ پھیلی ہوئی تھی مصر کے اندر، لوگ مر رہے تھے، تو اسی میں انہوں نے جو ہے شعر حر کی بنیاد ڈالی تھی، اور اسی میں شعر حر انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا تھا۔ تو ان کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوئی تھیں؟ یہ بغداد عراق میں پیدا ہوئی تھیں۔ اس کو اچھی طریقے سے آپ جان لیجئے۔ نازک الملائکہ شعر حر کی مؤسس میں آتی ہیں، لیڈی شاعرہ ہیں، عاشقۃ اللیل ان کا دیوان ہے۔ اتنا انف ہے، آگے چلتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز اور میں بتا دوں کہ نازک الملائکہ اور بدر شاکر سیاب نے جو الگ الگ اپنے اپنے قصیدے لکھے ہیں شعر حر کے اندر، اس کا الگ الگ وہ ہے، الگ الگ وزن ہے، الگ الگ بحر ہے، اس کو اچھی طریقے سے جان لیجئے، کیونکہ اگر آپ
نہیں جانیں گے تو آپ کو دقت ہو سکتی ہے، اور یہ بار بار پوچھا جاتا رہا ہے، اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی پوچھا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جان لیجیے کہ جو بدر شاکر سیاب نے لکھا ہے وہ بحر رمل میں لکھا ہے، اور انہوں نے جو لکھا ہے وہ کس میں لکھا ہے؟ وہ بحر متدارک میں ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر سے میں ریکیپ کرتا ہوں، نازک الملائکہ نے شعر و حر میں اپنا قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ کولرا، بحر متدارک میں، اور اس کے 2-3 مہینے بعد اسی سال میں بدر شاکر سیاب نے اپنا قصیدہ لکھا تھا حل کان حبا بحر رمل میں۔ فدوہ طوقان تنتسب و فلسطین کی یہ شاعرہ ہیں، اور ان کو الخنسہ فی القرن العشرین کہا جاتا ہے 20ویں صدی میں، کیونکہ یہ بھی اپنے بھائی ابراہیم طوقان کی وفات پر بہت زیادہ روئی تھیں اور بہت زیادہ آنسو بہایا تھا۔ رحلۃ جبلیہ، رحلۃ صعبہ، رحلۃ جبلیہ، رحلۃ صعبہ اور الرحلۃ الاصعب ان کی سیرہ ذاتیہ ہے، 2 الگ الگ کتابیں، رحلۃ الاصعب اور رحلۃ جبلیہ، رحلۃ صعبہ ان کی سیرہ ذاتیہ ہے۔ یہ بہت ہی بڑی شاعرہ ہیں، فلسطین کی ہیں، اور انہوں نے بہت سارے دیوان بھی لکھ چکے ہیں شاعری کی، اور بہت ساری نثری کتابیں بھی جیسے سیرہ ذاتیہ وغیرہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو فدوہ طوقان جو ہیں یہ 1917 میں پیدا ہوئی ہیں، 2003 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ فلسطینی شاعرہ ہیں، ان کو الخنسہ فی القرن العشرین کہا جاتا ہے۔ نابلس شہر میں یہ پیدا ہوئی تھی، اپنے بھائی ابراہیم طوقان کی وفات پر بہت زیادہ انہوں نے رویا تھا، اس کی وجہ سے ان کو الخنسہ فی القرن العشرین کہا جانے لگا۔ ان کو جو محمود درویش ہے ام الشعر الفلسطینی کا لقب دیا تھا، اور ان کے بھائی نے ان کو ام تمام کہا تھا۔ یہ بھی جان لیجیے، یہ کویشچن پوچھا گیا ہے، ام تمام یہ خنسہ ان کو فدوہ طوقان کو کہا جاتا ہے، جن کو الخنسہ فی القرن العشرین کہا جاتا ہے، اور یہ لقب ان کے بھائی ابراہیم طوقان نے دیا تھا۔ اور ام الشعر الفلسطینی یہ محمود درویش جو کہ وہ بھی فلسطینی شاعر ہیں، انہوں نے ان کو یہ لقب دیا تھا۔ ان کا پہلا قصیدہ دنانیر ہے۔ اسی طریقے سے ان کے بہت سارے دیوان ہیں، اور بہت سارے نثری بھی آثار ملتے ہیں، جیسا کہ رحلۃ جبلیہ، رحلۃ صعبہ وغیرہ وغیرہ، وحدی مع الایام جیسے ان کا ہے وغیرہ۔ وحدی مع الایام جو ان کا پہلا دیوان ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری دیوان ہیں، جیسے وجدتھا امام الباب المغلق، انہوں نے اپنے ابراہیم طوقان بھائی کا مرثیہ کہا ہے، علی قمۃ الدنیا وحیدا، اور اس طریقے سے تمازج والشیء الاخر وغیرہ وغیرہ، اخی ابراہیم، رحلۃ جبلیہ، رحلۃ صعبہ، رحلۃ الاصعب، یہ تینوں کتابیں جو ہیں ان کی نثری آثار ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کتاب وفیات الاعیان لابن خلکان، اس کو ایسے ہی یاد کر لیجئے۔ یہ کتاب وفیات الاعیان لابن خلکان جو یہ کتاب ہے، یہ پوچھا گیا ہے کس فن کی کتاب ہے، یا ایسے مطلب یہاں پہ کتاب و تذکرہ نقد ہے، نوع ہے، کس فن کی کتاب ہے، کس کے بارے میں یہ کتاب ہے، یہ یہاں پر پوچھا گیا ہے۔ تو آپ کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اگر آپ اس کویشچن کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مجموعہ شعر یعنی شعری مجموعہ ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ شاعری نہیں کی ہے اس کتاب میں۔ نحو کی کتاب نہیں، کتاب النقد نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ کتاب التذکرہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب ہے سیر و تراجم کی، جس کو ابن خلکان نے لکھا ہے، جو 681 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ بہت اہم کتاب مانی جاتی ہے تراجم مر، تو تراجم تذکرہ ہوگا، کیونکہ جب جس کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس میں ترجمہ شامل ہو جائے گا، باقی جو 3 آپشن ہیں یہ رونگ ہے۔ تو کتاب التذکرہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ مؤلف غزوات العرب، مؤلف غزوات العرب، اس کے مؤلف کون ہیں؟ کیونکہ تھوڑا سا گھمانے والا ہے، 2 یہاں پر دے دیے گئے ہیں عصر حدیث کے، اور 2 یہاں پر دے دیے گئے ہیں تھوڑے سے پرانے زمانے کے۔ تو اس کا جو جواب ہوگا امیر شکیب ارسلان ہوگا، زیادہ پریشان نہ ہو، میں بتا دیتا ہوں، امیر شکیب ارسلان ہے غزوات العرب۔ لیکن اسی پر بس نہیں، اس کا پورا نام بھی جان لیں کہ غزوات العرب کیا ہے۔ جو المؤلف ہے تاریخ غزوات العرب، اس کے جو امیر شکیب ارسلان ہیں، ان کا پورا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ پہلے تو امیر شکیب ارسلان کے بارے میں جان لیجئے کہ عصر حدیث کے ہیں، اور ان کو امیر البیان کا لقب دیا گیا ہے کہ یہ ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور یہ سیاسی بھی تھے۔ ان کو عربی زبان، ترکی، فرانسیسی، المانی زبان سب آتی تھی۔ تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہے تاریخ غزوات العرب فی فرنسا و سویسرا و ایطالیہ و جزائر البحر المتوسط، یہ اس کتاب کا پورا نام ہے۔ 1946 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ ادیب ہیں، مفکر ہیں، عربی ہیں اور لبنانی ہیں، اور امیر البیان کے لقب سے امیر شکیب ارسلان جانے جاتے ہیں، امیر البیان کے نام سے۔ تو اس چیز کو اچھی طریقے سے جان لیجئے۔ تو یہ بہت ہی اہم کتاب ہے تاریخ غزوات العرب۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ عروۃ الاتحاد، وحائد العالم الاسلامی وغیرہ وغیرہ۔
مؤلف دمع و ابتسامہ بتا چکا ہوں، دمع و ابتسامہ جبران خلیل جبران کا ہے، فکرہ فابتسامہ دمع فابتسامہ جس میں فافا ہے وہ ہے یہ حقیقہ ہے، دمی و دموع و ابتسامی یہ کس کی ہے؟ احسان عبد القدوس کی کتاب ہے۔ بارے میں نے اپنی ویڈیو کی طرف بھی اشارہ کر چکا ہوں، وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ اور مل جائے گا۔ من اشتہر کا محقق فی العلوم العربیہ من جامعۃ الازہر الاسلامیہ، AMU علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے محقق کے طور پر کون مانا جاتا ہے؟ 40 نمبر کویشچن کا جواب ہوگا، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، عبدالعزیز میمنی۔ عبدالعزیز میمنی محقق کے طور پر جانے جاتے ہیں کیونکہ ان کا جو کام تھا مخطوطات العربیہ کے بارے میں کام تھا۔ مخطوطہ بولتے ہیں کہ وہ چیز جس کو لکھا گیا ہو لیکن اس کو پبلش نہ کیا گیا ہو، شائع نہ کیا گیا ہو، جس کو شائع نہیں کیا جاتا ہے، جیسے کبھی وہ آرٹیکل کی شکل میں ہو، کبھی کسی مقالہ کی شکل میں ہو، کبھی کانفرنس میں پڑھا ہو، کبھی لیکچر دے دیا ہو، سب ادھر ادھر بکھرا ہوا ہو، اس کو جمع کرتے ہیں پھر اس کو چھاپتے ہیں۔ تو مخطوطات العربیہ میں یہ فیمس تھے، ہر جگہ مصر میں اور ہر جگہ میں لائبریری وغیرہ میں جاتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، اس کو چھانتے تھے، پھر اس کو اکٹھا کرتے تھے۔ تو یہ احمد امین وغیرہ سے بھی ملاقات کیے تھے، یہ مصر جا چکے ہیں۔ تو عبدالعزیز میمنی کا اس فیلڈ میں بہت بڑا نام ہے۔ 40 کویشچن کمپلیٹ ہو گئے۔ اب ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں فل ایکسپلینیشن کے ساتھ، اور میں ایکسپلینیشن میں کچھ زیادہ وقت لے رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے ٹائم سے میں 2-3 پوائنٹ ہی بتا کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، لیکن جو بھی میں وقت لے رہا ہوں اس کا آپ کو آگے چل کر بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جو 30 کویشچنس بچے ہوئے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، آل دا بیسٹ۔